عزیز دوستو، علم یہ چیز ہے، زمانے کے لوگوں کے لیے پیغام دیتے چلے جانا، دین کی بنیادیں مضبوط کر دینا۔ اسلامی اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں کہ یہ 2-4 سورے پڑھا کر یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی فیس وصول کرنا نہیں، دین سینے میں اتارنے تمہارے پاس بھیجا گیا، لیکن اسلامی اسکول قابل نہیں ہے، نکال کے مدارس بچوں کو بھیجا دیجئے۔ اور عزیز دوستو، ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم کورس کے لیے بچے کو نکلنا چاہیے۔ ہمارے پاس علم چاہیے، علم ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے، علم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تم جھلکنے کے چاہ سے سو سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، مسلمانوں کو چاہیے فائنینشیل پوزیشن اپنا مضبوط کریں۔ آپ تو کھاتے پیتے ہوٹلوں میں یہاں وہاں نکل جائیں گے، لیکن اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھی، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی نے اپنے حکم اور اپنی اذن سے مجھ کو اور آپ کو اور ہم سے پہلے کے زمانوں کو اس کائنات کے اندر اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے ایک پیغام دے کر بھیجا، تاکہ زمانہ اللہ کے بھیجے اس پیغام کے مطابق زندگی گزار کر اس زمانے میں رونما جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کا سامنا اللہ عز و جل کے پیغام کے ذریعے کر سکے۔ عزیز دوستو، زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ہر قسم کا زمانہ، ہم سے پہلے گزرے ہوئے زمانے، جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، یہ زمانہ اور آنے والے زمانے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر زمانے کے لوگ خسارے کے دہانے پر ہیں، ہر زمانے کے لوگ تباہی کے دہانے پر ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس زمانے میں جو فتنے رونما ہوتے رہیں گے، ان فتنوں کا سامنا انسان نہیں کر سکے گا، اور یہی وجہ بنے گی ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کے فتنوں کا سامنا کرنے کی قابلیت لوگوں میں نہیں ہوگی، اس لیے خسارہ اٹھا لیں گے لوگ۔ یعنی جب فتنے آئیں گے، جب آزمائش آئیں گے، آزمائشوں میں اللہ کے دین کو چھوڑ کر لوگ اللہ کے دین سے دوسرے راستوں کو اختیار کر لیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے والی بات ہے۔ دنیا میں خسارہ ہوگا، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے ہاتھوں کی غلطیوں کی وجہ سے لوگ خسارہ دنیا میں دیکھ کر رہیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اور جو آزمائشوں میں کامیابی حاصل نہیں کی، کہ آخرت میں بھی اس کا خسارہ دیکھنے کو ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل لے لو گے؟ بھلے تم مسلمان ہو، بھلے تمہاری موت توحید پر ہو جائے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ تو دیکھنا ہے کون ہے تم میں جب فتنے آئیں گے، جب آزمائش آئیں گی، جب زمانوں میں برائی آئیں گی، کون ہے تم میں جد و جہد کرنے والا؟ جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور کون میں تم میں نہیں چاہتے تھے جو حالات، وہ حالات زندگیوں میں آ گئے، نہیں چاہتے تھے وہ حالات گھروں میں آ گئے، کون ہے اس موقع پر صبر کرنے والا؟ اللہ دیکھ کر رہے گا۔ یقیناً تمہارا ایمان، تمہاری توحید، تمہارا صحیح عقیدہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، لیکن یہ اعمال جن فتنوں میں تمہیں مبتلا کر کے اعمال کی آزمائش ہوتی ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کچھ وقفے کے لیے تمہیں جہنم کی آگ میں تپا کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، دیکھو تیار ہونا ہے اس لیے کہ اللہ عز و جل آزمائے گا، انفرادی طور پر آزمائے گا، خاندانی لیول پر آزمائے گا، کاروباری لیول پر آزمائے گا، معاشراتی لیول پر آزمائے گا، قوم کے لیول پر آزمایا جائے گا، شہری لیول پر آزمایا جائے گا، ملک کی سطح پر آزمایا جائے گا، پورے عرب میں یا پوری دنیا کے اندر ایک قوم مسلمان کو بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ عزیز دوستو، ہر دور میں فتنے رونما ہوئے، کوئی عورتوں کے فتنوں میں ایسا مبتلا ہو گیا کہ اللہ کے دین سے روگردانی کر بیٹھا، کوئی مال کے فتنے میں حرام کمانے میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے دین کو جو نظر انداز کر دیا، کوئی اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اپنی زندگی کے طریقہ کار کو اچھے سے اچھا کرنے میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے دین کو پس پوچھ ڈال دیا۔ کوئی آج زمانے میں اٹھ کر کہے گا انصاف ہونا چاہیے مردوں میں، انصاف ہونا چاہیے عورتوں میں، لہذا عورتیں بھی بے پردہ نکلیں گی، مردیں بھی بے پردہ نکلیں گے۔ فتنوں کے زمانے آئیں گے، تم نے دنیا کے لوگوں کی بات پر لبیک کہہ دیا، اللہ کے دین کو پس پوچھ ڈال دیا۔ لوگ کہیں گے آزادی چاہیے، چاہے وہ ملک سعودی عرب کے اندر کسی قسم کی آزادی کے مناظر ہو
یا دبئی کے اندر کسی قسم کے مناظر ہو یا حیدرآباد میں ہمارے گھروں کے اندر کسی قسم کے مناظر ہو، عزیز دوست لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہوئے زمانے میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان فتنوں کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کے دین کو پس پوچھ ڈال رہے ہیں۔ زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو مجبوری کا نام دیں گے کہ اپنی مجبوری کا نام دے کر اللہ کے دین سے پھرنے کا بہانہ بنائیں گے۔ لوگ کئی قسم کی مجبوری، ہر کلچر کے حساب سے، ہر شہر کے حساب سے، خاندانی رسم و رواج کے حساب سے لوگوں نے اپنی اپنی مجبوری بنا لی، اس مجبوری کو بہانہ بنا کر لوگ اللہ کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ تمہاری مجبوری تمہارے لیے عزیز دوستو فتنہ بن رہی ہے۔ عزیز دوستو یہ بھی فتنہ ہے کہ آج کئی لوگ ہیں جو دین کے علم کے نام پر فتنہ بن رہے ہیں۔ علماء سو جسے کہیں گے، وہ لوگ جو دین کی بات سکھانے کی ذمہ داری تو لے چکے لیکن دین کے نام پر لوگوں کو بدعات سکھاتے ہیں، لوگوں کو خرافات سکھاتے ہیں، لوگوں کو منکر حدیث بناتے ہیں، لوگوں کو منکر قرآن بناتے ہیں۔ یہ بھی لوگ فتنہ ہے۔ عزیز دوستو علماء کی شکل میں فتنہ آ چکا ہے، سو جو ہوتے ہیں، مال کی شکل میں فتنہ ہے، عورتوں کی شکل میں فتنہ ہے، آزادی کے نام پر فتنہ ہے، اور لوگوں کے لیے ہر زمانے میں کئی قسم کے فتنے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو ایک لمحے کی بات، ایک فکر کی بات یہ آج کہ ہمارے زمانے میں فتنے نہیں ہیں، فتنے ہمارے زمانے میں بھی ہیں۔ اہل قرآن کا بھی فتنہ ہے، منکرین حدیث کا بھی فتنہ ہے، بے حیائی کا بھی فتنہ ہے، نیا مذہب انسانیت کا بھی فتنہ ہے کہ آپ کا مذہب بھی اچھا، میرا مذہب بھی اچھا، آپ پوجا بھی کر لو، آپ نماز بھی پڑھ لو۔ یہ فتنہ بھی لوگوں کے اندر رونما ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فتنے کئی ہیں، لیکن آج مسجد عباد الرحمان میں بیٹھ کر یا حیدرآباد یا ہندوستان یا دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مساجد کے اندر بیٹھ کر ایک مسلمان اگر خطبہ دے رہا ہے اور ایک مسلمان بیٹھ کر خطبہ سماعت فرما رہا ہے تو وجہ یہ عزیز دوستو کہ ہم ان فتنوں سے محفوظ کر لیے گئے ہیں، ہم ان فتنوں سے بچا لیے گئے ہیں۔ کئی فتنوں سے اللہ نے ہم کو اپنی امان میں رکھ لیا۔ یقیناً آج بھی ہم کئی فتنوں میں مبتلا ہوں گے لیکن بڑے فتنوں سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس لیے آج ممبر پر خطیب چڑھنے سے پہلے اگر کوئی موجود ہے، یہ فتنوں سے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ عزیز دوستو یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اس زمانے کے فتنے کا سامنا میں اور آپ اگر کر رہے ہیں تو بے شک یہ اللہ کی ہدایت ہے، لیکن ایک اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے عزیز دوستو جس پر دعوت فکر آج کے جمعے کے خطبے میں دوں۔ اگر آج ہم کسی فتنے سے مبتلا ہونے میں بچے ہوئے ہیں، وہ حالات جو سعودی عرب میں کوئی مسلمان اگر فتنے میں بہ گیا ناچ گانے میں، آپ بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ہم سے پہلے کچھ زمانے کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اس دور کے فتنوں کے سامنا کرنے کے لیے کچھ اہم فیصلے لے لیے تھے۔ ان کا وہ فیصلہ لینا عزیز دوستو آج ہم کو ان فتنوں سے بچا لیا۔ عزیز دوستو اگر آج ہماری زندگی میں ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی اولاد، ہماری آنے والی نسل، زمانے میں نہ جانے کیسے فتنے آ جائیں، بابری مسجد کا فیصلہ کس جگہ پر آ جائے، مسلمانوں کے لیے کیا قتل عام کا معاملہ ہوگا، مسلمانوں کے لیے یا جو سو خیر خواہی کا جو سو معاملہ ہوگا، آگے آنے والے میں کا اسلام کے لیے اس ملک میں اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، مسلمان کو اذان دینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، بچے ایک سے زیادہ پیدا کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، مسلمانوں کو یہاں کا سٹیزن شپ مانا جائے گا نہ مانا جائے گا، NRC کے نام پر تم کو کیا کچل دیا جائے گا، تم کو کیا دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا، یہاں کے کلچر کے حالات کیا ہونے والے ہیں، یہاں کے اسکولنگ کی حالات کیا ہونے والے ہیں، یہاں کے کارپوریٹ سیکٹر کا مزاج کیا ہونے والا ہے، یہاں کیا تم کو گھر خریدنے کی اجازت دی جائے گی نہیں دی جائے گی، جیسے گجرات یا کسی علاقے میں مسلمانوں کو خریدنے کے لیے خاص پرمیشن لیا جانا پڑتا ہے، ہماری تو چلے جائے گی عزیز دوستو 30 35 40 50 کو آپ پہنچ چکے، آنے والی نسل کا سوچئے، آنے والی اولاد کا سوچئے، کیا دے کر جائیں گے ہم اور آپ کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہماری نسلیں آنے والے زمانے کے فتنوں کا سامنا کریں گی۔ یہ مت سوچئے کہ آج اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آج اگر آپ کے پاس گھر ہے تو آزمائش آپ پر آنے والی نہیں ہے یا آپ کی اولاد پر آنے والی نہیں ہے، آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، آپ کی دور اندیشی کی کمی کی وجہ سے آپ کی اولاد کو آنے والے زمانے کا جو سامنا کرنا پڑے گا وہ خیر خواہی سے کرنا پڑے گا، اس کے لیے آج آپ کو فیصلے لینے پڑیں گے۔ عزیز دوستو جس طرح ہمارے زمانے کے فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم سے پہلے کے زمانے کے لوگوں نے جو دو اہم فیصلے لیے، ان فیصلوں کو آج ہمیں لینا ہوگا، غفلت کو چھوڑنا پڑے گا، دور اندیشی اپنانا پڑے گا۔ عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام زمانے جتنے اس کائنات کے اندر آئیں گے، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحابہ کا دور ہوگا وہ خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد ان تابعین کا زمانہ، اس کے بعد جو تابعین کی اتباع کرنے والے ان کا زمانہ، یہ 4 خیر القرون حدیث دوستو، یہ ایسے عمدہ زمانے گزرے ہیں۔ ان زمانوں میں 2 عظیم فیصلوں کو ایسے نبھایا گیا، آج امت اس کو بھول رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں ایسے سسٹم وہاں ارینج کر دیے گئے، 2 عظیم ایسے بڑے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، ایسی تعلیم اپنے فیصلوں کے ذریعے دی، ایسی تعلیم اپنے ڈیسیشنز کے ذریعے لی، ہر آنے والے زمانے کے انسان اپنے آنے والے زمانے کے فتنوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو سب سے بہتر زمانہ، ایسی 2 اہم بنیادیں رکھی گئی حدیث دوستو۔ سب سے پہلی بات، جہاں وہ زمانہ جہاں لوگ نسل کشی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، نسل کو تباہ کر رہے تھے، بچی جب گھر میں پیدا ہو جاتی لے جا کر بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ قوم جو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ قوم جو عورت کو بیچتی تھی، عورت کو خریدتی تھی، اس میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ قوم جو مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکی تھی، سود کو حلال کر لیا گیا تھا۔ وہ قوم جو نشے کے فتنے میں مبتلا ہو چکی تھی، شراب کو حلال سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ قوم جو قتل و غارت گیری کے فتنے میں مبتلا ہو چکی تھی، بات پر سالوں سال قبیلوں میں جنگیں چلا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، وہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، وہ قوم جو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتی تھی، وہی قوم یہ بھی پکارتی تھی لا شریک لک الا شریک واحدہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ، لیکن ہمارے قبیلے کا جو بت ہے، جو پتھر ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ عزیز دوستو، کفر کے فتنے میں مبتلا ہو چکے، عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو چکے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیاد لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس زمانے کے فتنے سے بچانے کے لیے اور قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، ایک ایسا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عزیز دوستو، اس اصول کو آج میں اور آپ بھول رہے ہیں، اس اصول کو میں اور آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اس اصول سے میں اور آج آپ غفلت برت رہے ہیں، بالخصوص اپنی اولاد کے لیے، بالخصوص ہماری جنریشن کے لیے۔ تباہی و بربادی کہیں ہماری اولاد نہ دیکھ لے، اللہ بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے فتنے اور آنے والے زمانے کے فتنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام جو صحابہ کرام کے لیے کیا، وہ دین اسلام کے علم کی مضبوط بنیادیں ان کے سینوں میں گاڑ دی، ان کے گھروں میں گاڑ دی، ان کی منڈیوں میں گاڑ دی، ان کے مزاج میں گاڑ دیا، ان کے تقوی میں ایسے دین اسلام کی تعلیم گاڑ دی کہ علم کے ذریعے زمانے کے فتنے کا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا۔ عزیز دوستو، یہ علم ہے جس سے آج میں اور آپ غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ابھی اسلام قبول کرنے والے تھے، زمانے کا فتنہ ایسا آیا، ایران سے عورتوں کو خرید کر لوگ لاتے تھے اور لا کر جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کے سامنے ناچنے چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے ارے محمد کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکون تجھے ملتا ہے، یہ عورت ناچے گی، تجھے جام پلائے گی، تجھے وہ سکون دے گی جو سکون اس دین میں تجھے نہیں مل سکتا۔ علم کے ذریعے سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 کا نزول ہو گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ اے لوگو یاد رکھو، تم میں کوئی ایسا آتا ہے جو اللہ کے دین سے بھٹکانے کے لیے بےہودہ باتیں خرید کر لاتا ہے، خبردار اگر تم ان کی اتباع کر لو گے دنیا آخرت میں تمہاری تباہی ہوگی۔ عزیز دوستو، جہاں صحابہ کرام کے اوپر عورتوں کا حملہ کیا گیا تو علم کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دے دی۔ جہاں پر لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، قرآن مجید سورہ 81 کی آیت کے نزول کے ذریعے کہا گیا کہ قیامت میں اس بچی سے اللہ سوال کرے گا اٹھا کر، بتا تیرے ماں باپ نے تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا، تیرا گناہ کیا تھا، تیرا آباشن کر دیا گیا، تیرا گناہ کیا تھا، تجھے زندہ دفن کر دیا گیا۔ حدیث دوستو، اس علم کے ذریعے انہیں بات پہنچائی گئی۔ جہاں حضرت انس ابو طلحہ کے گھر میں جہاں مشہور شراب مدینے کے اندر ہوتی تھی، شراب کو پلا رہے تھے، دوڑتا ہوا آدمی آیا، علم لے کر کہا لوگوں جو شراب اب تک تمہارے لیے جائز تھی، جس شراب کو پی کر تم نماز میں بھی جاتے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، یہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا انس جام کے ساتھ ساتھ جام کے برتن بھی پھینک دے، اور شراب کے ساتھ ساتھ برتنوں کو پھینک دیا گیا۔ عزیز دوستو، زمانے کے فتنے کا سامنا علم کے ذریعے کیا گیا۔ آج عزیز دوستو، ہمارے لیے بات کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کی تعلیم میں مضبوط ہو جائیں۔ ہماری ذات کے لیے دین اسلام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فتنوں کا سامنا آج دنیا کے منظر اٹھا کر دیکھیے آپ، لوگوں
کے لیے آج جو حالات ہیں اگر وہ سامنا نہیں کر سک رہے ہیں تو بجز بات یہ ہے کہ ان کے پاس دین اسلام کا علم نہیں ہے، وہ دین کی محبت نہیں ہے، وہ دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جہاں اس عظیم شہر کے اندر بھی جہاں پر حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں اس سے 50 یا 100 کلومیٹر دور پر عزیز دوستو ایسے کلچر کو عام کر دیا گیا، ایسے ناچ گانے کو عام کر دیا گیا۔ کیا مسلمان نہیں ہے جو اس فتنے میں مبتلا ہو گئے؟ وجہ یہی ہے عزیز دوستو کہ دین اسلام کے علم کو لوگوں نے اپنے حاصل نہیں کر لیا۔ آج اگر کسی اس زمانے میں کچھ فتنہ آتا ہے میں اور آپ سامنا کر سک رہے ہیں، یاد رکھو عزیز دوستو وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا یہ فتنے ہو رہے ہیں، مار کاٹ چل رہی ہے، بلال کو پہاڑ پر، ابو بکر کو ستایا جاتا، عثمان کو بوری میں لپٹ کر دھوایا جاتا، یہ لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس عرب کے اندر دعوت کے 3 سال ہوئے تھے، سب سے پہلے اسلامک اسکول کا فاؤنڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بارڈر کے علاقے پر ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو قائم کر دیا۔ کہاں پر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں دین اسلام کی تعلیم اس گھر کے اندر دی جاتی تھی۔ حدیث دوستو صحابہ کے لیے اسکولوں کے فاؤنڈیشنز رکھے گئے، صحابہ کے لیے مدارس کے فاؤنڈیشنز رکھے گئے۔ حدیث دوستو ایک دوری نہیں ہو سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے مکے کی زندگی سے، جیسے تیسے آزمائشوں سے اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے، مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبی قائم کی گئی، مسجد نبی سے ماحول دیا گیا، اذان کی آواز بلند کی گئی۔ مسجد نبی میں عزیز دوستو ایک ایسا خاص مقام ہے، جب کبھی زیارت کی آپ جانا وہ مقام آپ کو پکار کر کہے گا دیکھو علم سے غفلت نہیں کرنا۔ وہ مقام اصحاب صفا کا وہ چبوترا ہے عزیز دوستو، جو چھپڑ تھا جس کے نیچے ابو ہریرہ بیٹھ کر 4000 سے زائد حدیث کو یاد کر لیے، جس کے نیچے بڑے صحابہ کرام بیٹھ کر احادیث کا ذخیرہ جمع کر لیے۔ حدیث دوستو علم کی وہ فکر اس آنے والے زمانے کے لیے ہمارے لیے تھی کہ آج اس ممبر سے حدیث کیسے بیان کی جاتی اگر اصحاب صفا کا چبوترا قائم نہ کیا جاتا، اس مسجد سے کہ کیسے قرآن مجید کی آیت بلند کی جاتی اگر ارقم بن ارقم کے مکان کو قائم نہیں کیا جاتا، اس مسجد سے کیسے صدائیں بلند ہوتی کہ اگر صحابہ کرام اپنے بچوں کو قرآن سینوں میں یاد نہیں دلاتے، اگر ان کے لیے حدیثوں کو یاد نہیں دلاتے، کیسے مسجدیں آباد ہوتی، کیسے مدارس آباد ہوتے، کیسے ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی، کیسے ہمارے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی۔ یہ اس دور اندیشی عزیز دوستو وہ بنیادی جو علم کی رکھی گئی آج فراموش کر بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ نرسری سے لے کے 10 تک پڑھاتے ہوں گے، ڈگری پڑھاتے ہوں گے، انجینئرنگ پڑھاتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھاتے ہوں گے۔ ایک غلط فہمی کو دور کر لیجئے، یہ فزیکل سائنس، یہ کیمیکل سائنس، یہ باٹنی، یہ زولوجی، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کا علم ہے، سب سے بڑی بے وقوفی مسلمانوں کی ہے۔ ایک مسلمان سے جب پوچھا جائے گا بتا جھاڑ کو کس نے بنا دیا ہے نیم کے، تم کہو گے اللہ نے بنایا۔ بتا یہ سمندر کو کس نے بنا ہے، تم کہو گے اللہ نے بنا۔ بتا انسان کو کس نے بنا، تم کہو گے اللہ نے بنا۔ جب انسان کے بارے میں علم کو ایمبریولوجی سبجیکٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور نام کتاب پہ سرینیواس لکھ دیا جاتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو دنیا کا علم ہے۔ جب جھاڑوں کی سائنس کو باٹنی سبجیکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے اور کتاب کے اوپر روی شنکر نام دے دیا جاتا ہے، تم سمجھتے ہو یہ دنیا کا علم ہے۔ جب سمندر کے علم کو اوشنالوجی سبجیکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر روی شاستری نام لکھ دیا جاتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ اوشنالوجی سبجیکٹ دنیا کے لوگوں کا ہے۔ یہ غفلت ہے عزیز دوستو۔ جب سمندر کو، جھاڑ کو، انسان کو بنانے والا اللہ ہے، ان کی سائنس کو سمجھنے کا علم پھر انسان کیسے دے سکتا ہے؟ ارے انسان کو جو اختیار دیا گیا، انسان کو جو قدرت دی گئی، انسان کو جو ول پاور دیا گیا، اسی کی توفیق سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی علم نہیں آ سکتا۔ عزیز دوستو بڑھائیے، لیکن آج قوم کا جائزہ لے کر دیکھیے، اکثر مسلمان لڑکوں میں پڑھائی کا رجحان کم ہے۔ 90% لڑکے آپ ہندوستان کا جائزہ لے کر دیکھ لیجیے پڑھائی کے میدان میں پیدل ہے۔ آج نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10th کلاس پاس ہو چکے، ایک لانگ بک 4-5 رکھ لو، بیگ میں لٹکا لو، کیمرہ آئی فون اچھا لے لو، نئی گاڑی مل گئی، اماں بابا دلا دیے، اور چلا بچہ دھوئے چھوڑ لیتے اپنے کالج کی طرف۔ عزیز دوستو یہ زندگی برباد کر رہے ہو تم لوگ۔ یاد رکھو یقیناً میں کالج کی پڑھائی سے نہیں روکتا، نہ اسکول کی پڑھائی سے روکتا ہوں، نہ یونیورسٹی کی پڑھائی سے روکتا ہوں، لیکن یہ پڑھائی تمہیں اللہ سے
سے غافل نہ کر دے، یہ پڑھائی تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دے۔ 8 گھنٹے صبح 8 بجے سے لے کے 7 بجے تک، 6 بجے تک حیدرآباد کے اندر ایسے کالجز ہیں جہاں ہمارے 12-15 سال کی لڑکیوں اور لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا۔ 10 گھنٹے کی پڑھائی، کون سی اللہ کے قریب ہو کر آ رہی ہے وہ لڑکی اور لڑکا؟ کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر آ رہی ہے وہ لڑکی اور لڑکا؟ حدیث دوستو دین سے غافل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم سے پہلے کے زمانے والے یہی سوچتے کبھی یہ دین جو سو پھیلتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا، ہماری فکر تھی، لوگوں کی فکر تھی، غزوات چلنے لگے، جہاد چلنے لگا، مسلمان قتل ہونے لگے، سینوں میں قرآن تھا۔ عمر بن خطاب کو ہماری فکر ہوئی، قیامت تک آنے والے زمانے کی فکر ہوئی۔ کہا ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میدان جنگ میں صحابہ کرام کے کتنے گلے کٹتے جا رہے ہیں؟ ارے قرآن آج کتاب کی شکل میں نہیں ہے، اگر یہ حفاظ مرتے چلے گئے قیامت کے دن تک قرآن کیسے پڑھے گا؟ بلا لو تم زید بن حارثہ کو اور قرآن مجید جہاں جہاں دنیا میں رکھا ہے کمپائل کر دو، ایک کتاب کی شکل میں لا لو۔ ابو بکر نے کہا میں نہیں دیتا فیصلہ جو اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ عمر نے بار بار کہا تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں کرنا ہوگا، زمانے کی فکر کرو، آگے کی فکر کرو۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، ہم حافظ قرآن ہیں۔ آگے کی قوم مسئلے کیسے حل کرے گی؟ آگے کی قوم کے لیے تم حفاظت کا کیا کام کر رہے ہو؟ اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے، امیر المومنین ابو بکر صدیق نے فیصلہ دیا قرآن کو جمع کرنے کا آغاز کر دیا جائے۔ حدیث دوستو اگر صحابہ کے دور میں یہ فیصلہ نہیں لیا جاتا، سوچ کے دیکھیے آپ دین اسلام جو سو کیسے ہو جاتا۔ حدیث دوستو اس کے بعد تابعین کا دور آ گیا۔ آج سوچو جب آج فخر کے ساتھ علماء کرام ان ممبروں پر چڑھ کر، ہمارے جیسے نادان بچے ان ممبروں پر چڑھ کر آپ کے سامنے حدیث کو پیش کرتے ہیں، بخاری کی حدیث کو پیش کرتے ہیں، مسلم کی شریف پیش کرتے ہیں۔ عزیز دوستو 250 ہجری کا اٹھا کر دیکھیے، 200 ہجری کے حالات اٹھا کر دیکھیے کہ جب امام بخاری رحم اللہ کی ماں اپنے بیٹے کو دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کشتی میں سفر کرنے کے لیے کہتی ہے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے، یہ نابینا بچہ یہ چلا جاتا ہے۔ آج اس بچے کی ایک محنت، امام بخاری کی ایک محنت، اللہ نے ایسا سامان تیار کر دیا کائنات میں اہل حق میں سے کوئی ایک عالم اٹھ کر نہیں کر سکتا امام بخاری نے جو حدیث لائی ہے وہ غلط ہے، وہ ضعیف ہے۔ یہ ان کے کارنامے عزیز دوستو، آج امام بخاری کی محنتوں کے نتیجے میں، ان کے سفر کے محنتوں کے نتیجے میں ایک ایک حدیث کو چن چن کر لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا، اس لیے کہ محراب میں رکھ دیا جائے، اس لیے کہ فونوں کے اندر رکھ دیا جائے۔ حدیث دوستوں نے سینے میں بٹھانے کے لیے اگر امام بخاری قربانی نہ دیتے، امام مسلم قربانی نہ دیتے، ابی داؤد قربانی نہ دیتے، ترمذی قربانی نہ دیتے، نسائی قربانی نہ دیتے، تو عزیز دوستو یہ بات نہیں پہنچتی تھی، یہ بات نہیں پہنچتی تھی البانی تک، یہ بات نہیں پہنچتی تھی بن باز تک، یہ بات نہیں پہنچتی تھی ابن عثیمین تک، یہ بات نہیں پہنچتی تھی وقت کے کبار علماء تک۔ یہ گزشتہ قوموں کا کارنامہ ہے عزیز دوستو، جو دین اسلام کی تعلیم اپنی اولاد کو دیے۔ عزیز دوستو اس سے آج غفلت برت رہے ہیں۔ آج حیدرآباد اتنا بڑا شہر ہے، اتنی وسیع اس کی جو وسعت ہے، عزیز دوستو دنیا کی نظریں اس پر ہیں۔ افسوس کی بات ہے ایک ایسا مدرسہ ہندوستان کے اندر حیدرآباد کی زمین پر نہیں ہے جہاں سے علماء کرام کا پروڈکشن ہوتا ہو، علماء کرام نکلتے ہو، دنیا بھر میں پھیل جاتے ہو۔ مبارکباد ہے، اللہ سلامت رکھے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ان تمام علماء کرام کو۔ آج 99 سال ہونے آگے عزیز دوستو، نور الدین عمری صاحب اسی مدرسے کا پروڈکشن ہے، ارشد بشیر مدنی صاحب اسی مدرسے کا پروڈکشن ہے، آصف عمری صاحب اسی مدرسے کا پروڈکشن ہے۔ یہ وہ دور اندیشی ہے 99 سال پہلے جو فیصلہ لیا گیا، آج ان ممبروں کے لیے فیصلہ لیا گیا تھا، وہ علم کی حفاظت کا فیصلہ لیا گیا تھا۔ عزیز دوستو چاہیے ایک ایسے مدرسے کا قیام حیدرآباد کے اندر ہو جائے جہاں علماء کرام کا پروڈکشن ہونا شروع ہو جائے۔ عزیز دوستو علم سے غفلت بہت بڑی بات ہے، زمانے کا ہر فتنے کا سامنا اللہ کی قسم علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ خباب الارض رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب اسلام قبول کر لیا لوگ باندھ دیتے، لوگ زنجیروں میں جکڑ دیتے، تکلیفیں دیتے، مار پیٹ کرتے، انتہا ہو گئی، صبر ختم ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ کی مدد کب آنے والی ہے, کب یہ مشکلات دور ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے بات کو سن کر آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ گئے کہ تم ایسے ہمت ہار گئے. علم کی بنیاد دیکھو عزیز دوستو, گزشتہ زمانے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی دیتے تھے. کہا خباب الارض, ارے مصیبتوں سے پریشان ہو گیا, یاد رکھو تم سے پہلے کچھ زمانے ایسے گزرے ہیں جہاں لوگ ایمان لے آتے, زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا, ان کی گردن تک زمین میں ڈال دیا جاتا, اس کے بعد لوہے کے آروں سے ان کی گردن اور تن کو جدا کر دیا جاتا. خباب پہلے کے زمانے کے لوگ اس علم کی بنا پر, ایمان کی بنا پر آ گئے, لیکن وہ آرے سے چیر دینا بھی ان کو اللہ کے دین سے غافل نہیں کر سکا. خباب یہ علم ہے, یہ زمانے کے لوگوں سے پیغام لے لے. عزیز دوستو کیا حال ہوگا ہماری نسلیں جب آگے بڑھے گی, آپ کیا مثال بن سکیں گے آپ کی اولاد کے لیے؟ یہ مت سمجھیے اولاد کی تربیت میں صرف یہ بات ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ پانی سیدھے ہاتھ سے پی لو, زبان سے کہہ دو کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا لو, یہ تو تربیت کا ایک ادنا حصہ ہے. لیکن حقیقت میں عزیز دوستو تربیت اولاد کی اس موقع پر ہوتی ہے جب آپ کا عمل اولاد کے سامنے ظاہر ہوتا ہے, جب آپ کے گھر پر مصیبتیں آتی ہیں, جب آپ کے آفسوں پر مصیبت آتی ہے. تو عزیز دوستو کیا صبر کا پیغام تم اولاد کو دیتے ہو؟ کیا دین پہ ثابت قدمی کا پیغام تم اولاد کو دیتے ہو؟ عزیز دوستو پیغام دیکھا جائے گا. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے کہ زمانے کے لوگوں نے آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے علم کا کیسے کام کیا ہے, کہ کیسی قربانیاں دی ہے. کہ خندق والے اصحاب الاخدود, قرآن مجید میں اللہ نے کہا ایک نوجوان بچہ جو جادوگر کے پاس جاتا تھا بادشاہ کے اور جادو سیکھتا تھا. جادوگروں کا زمانہ تھا, لیکن جب وہ جادو سیکھ کے گھر کو پلٹتا تھا راستے میں ایک عالم سے ملاقات ہوتی تھی, ایک علم والے سے ملاقات ہوتی تھی, علم سیکھتے بیٹھ جاتا تھا حتیٰ کہ وہ جادوگری چھوڑ کر دین اسلام کی آغوش میں آ گیا. بادشاہ نے پوچھا وہ لڑکا دکھائی نہیں دیتا, کہاں نظر آتا ہے؟ کہا وہ تو اسلام قبول کر چکا ہے, وہ راہب کے پاس بیٹھ کر اللہ کے دین کا ہو چکا ہے, جادوگری چھوڑ چکا ہے, تیری عبادت چھوڑ چکا ہے. بادشاہ نے کہا بچے کو لو, کشتی میں سوار کر کے سمندر کے بیچ پھینک دو. کشتی میں سوار کیا گیا, سمندر میں پھینک دیا جاتا. اللہ کا فیصلہ یہی تھا زمانے کے آنے والے لوگوں کو بتانا کہ علم کی بنیادیں کیا چیز ہوتی ہے. علم اگر نہیں دو گے, مثال اگر پیش نہیں کرو گے, اگر یوں ہی اللہ کے دین سے غفلت برتتے ہوئے حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گی, تمہاری اولاد آنے والے زمانے کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گی. سمندر میں پھینک دیا, اللہ کی مرضی ہی سمندر سے نکل کر بادشاہ کے پاس آتا ہے. کہا میری موت ایسے ہونے والی نہیں. بادشاہ نے کہا اونچی چٹان پر لے جا کے نیچے پھینک دو. اونچی چٹان سے نیچے پھینک دیا گیا. اللہ کا فیصلہ جو آنا تھا اللہ نے بچا لیا. دوبارہ دربار میں گیا, زمانے کے لوگوں کی تیاری کرتا ہے, علم کی تیاری کرتا ہے, پیغام پیش کرتا ہے. کہا میں ایسے مرنے والا نہیں, اگر مجھے مارنا ہے ایک علم کی ضرورت ہے, تیر لے لئیے میری اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے مجھے گلے پر تیر چلا. جب دیکھ میری موت ہوگی. بادشاہ نے کہا منظور ایسے ہی کروں گا, لیکن بچے نے کہا میری شرط یہ ہے تیرے سارے زمانے کے لوگوں کو جمع کر لینا, تو نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے, اس زمانے کے لوگوں کو جمع کر لے. ایک میدان میں اونچائی پر مجھے چڑھا, جمع کر لیا گیا, اونچائی پر چڑھایا گیا. بادشاہ کے ہاتھ میں تیر, بسم اللہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے. عزیز دوستو جیسے تیر چلایا گلے میں تیر اترا, بچہ وہیں مر گیا. زمانے کے فتنے کو ایک علم سے ختم کر دیا. جیسے زمانے نے دیکھا پکار کر کہا ہم ایمان لائے اللہ پر جس پر یہ بچہ ایمان لے کر آیا تھا. عزیز دوستو علم یہ چیز ہے, زمانے کے لوگوں کے لیے پیغام دیتے چلے جانا, دین کی بنیادیں مضبوط کر دینا. اسلامی اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, حملہ کر دو اسلامی اسکول پر جا کر کہ یہ 2-4 سورے پڑھا کر یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی فیس وصول کرنا نہیں, دین سینے میں اتارنے تمہارے پاس بھیجا گیا. لیکن اسلامی اسکول قابل نہیں ہے, نکال کے مدارس بچوں کو بھیجا دیجئے. اور عزیز دوستو ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم کورس کے لیے بچے کو نکلنا چاہیے, ایک بچہ تیار ہونا
چاہیے. صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. اصحاب صفہ اس بات کی دلیل ہے. حدیث دوستو ہم میں سے دین کی علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, خاندان کو بچانے کے لیے, فتنوں سے محفوظ رکھنے, فتاوے دینے, مسائل کو حل کرنے ہماری اولاد کی فکر کرنا چاہیے. آپ دیکھیے آج عالم حافظ صرف غریب لوگوں کا سیوا بن کر رہ گیا. مدارس زکوٰۃ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کروڑ پتیوں کے پیسے نہیں جاتے. مدارس زکوٰۃ کیوں لیتے ہیں؟ وہاں پیسے والوں کے لوگ نہیں جاتے. ہمارا نظریہ بدل چکا ہے. ایک فتنے میں قوم مبتلا ہو چکی. آنے والے 20-25 سال اگر ایسی نکل گئے, یاد رکھو پھر ٹٹولتے پھرنا پڑے گا تم کو. بلاؤ عالموں کو. آج بھی حال ہے کہ مساجد اتنی ہے ہمارے پاس لیکن حفاظ کرام نہیں ہے. کہاں سے لانا پڑتا؟ حیدرآباد کے باہر سے. ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کیوں؟ کیا حفاظ کا شعبہ گرے ہوا شعبہ ہے؟ کیا حافظوں کا شعبہ سب سے نچلی طبقے کا ہے؟ حدیث دوست نظریہ چھوڑنا پڑے گا. حفاظ ہمارے گھروں میں سے, علماء ہمارے گھروں میں سے اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کی نسل یہی بنجر زمین ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری وہ قوم, میری امت کے وہ لوگ جو میرے لائے ہوئے دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس پر بارش برستی ہے, نہ پانی کو چوستی ہے نہ پانی کو اپنے اندر ٹھہراتی ہے. بارش برستی ہے, پانی بہہ کر نکل جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے. حدیث دوستو خباب بن عرب اور اس ساتھی کا واقعہ ہمارے لیے پیغام ہے. جب لوگ اسلام قبول کر چکے, اصحاب الاخدود قرآن میں کہا آؤ ایمان والو اب آگ کے خندقوں میں تمہیں ڈھکیلا جائے گا. بڑے بڑے خندق کھود دیے گئے, آگ کے شعلے جلائے گئے. یہی بچے کی قربانی دے کر جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ایک ایک کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. حدیث دوستو زمانے کا وہ بچہ, زمانے کی وہ عورت, زمانے کے وہ لوگ ہمیں پیغام دیتے ہیں علم کیا چیز ہے. علم سے غفلت نہیں ہو سکتی, اللہ کے دین سے روگردانی نہیں ہو سکتی. بیگ کے بعد ایک پھینکا جا رہا تھا, اتنے میں ایک دودھ پیتے بچے کو ایک ماں لے کر آگ کے شعلوں کے پاس کھڑی ہو گئی. ماں اپنے معصوم لاڈلے کی طرف دیکھتی, یہ آگ کے شعلوں میں کیسا کود پڑوں, میں جل جاؤں پرواہ نہیں, یہ معصوم کو جلتی آگ میں کیسا چھوڑوں. علم وہ چیز ہے اللہ جس کی زبان سے چاہے دے دے. اس معصوم دودھ پیتے بچے نے پکار کر کہا ماں کود پڑ, ارے ہم حق پر ہے. ماں نے بچے کی آواز جیسے سنی آگ میں بچے کو لیے کود پڑی. حدیث دوستو یہ زمانے کے لوگ ہیں جو پیغام بن جاتے ہمارے لیے. اللہ کے دین کا علم جو ہوتا ہے یاد رکھیے کبھی غافل نہیں ہوتا. حدیث دوستو فتنے کے دور آئیں گے, زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. حدیث دوستو وہ لوگ کیسے سامنا کریں گے. علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ سوچ کر دیکھیں, دین اسلام کی نالج کی کتنی بڑی اہمیت ہے سوچ کر دیکھیں. دجال زمین سے نکلنے سے 3 سال پہلے زمین کو اللہ حکم دے گا, آسمان کو اللہ حکم دے گا 1/3 بارش اور اناج روک لو. 1/3 اور بارش اناج کی کمی ہو جائے گی. دجال نکلنے سے 2 سال پہلے اور ایک مزید 1/3 بارش اور اناج روک دیا جائے گا. جب دجال نکلنے سے 1 سال پہلے نہ زمین سے اناج کا دانہ اگے گا نہ آسمان سے بارش کا بوند برسے گا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس حدیث کو سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے اس دور کے لوگ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے, علم کی کیا ضرورت ہے. حدیث دوستو ایسے سخت حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے جو مومن ہوں گے, اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے, ان کا رزق اللہ کا ذکر ہوگا. وہ اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں گے, اللہ توانائی عطا کرتا چلا جائے گا. حدیث دوستو اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے دین کا علم قریب ہونا ضروری ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرتے رہنا لازم ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے دین اسلام کے مسائل کا علم حاصل کرتے رہنا لازم ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم حاصل کرتے رہنا لازم ہے, جسے اصول الثلاثہ کہا گیا. اور کئی مرتبہ اس مسجد کے مبارک جگہ سے آپ کے سامنے کورس منعقد کیا گیا. حدیث دوستو غفلت چھوڑ دیجئے, علم کی طرف آئیے. یہ زندگی تو چلے جائے گی, صبح اٹھیں گے آپ منہ دھوئیں گے, آپ کے پاس برش اور بھی کا ہوگا, آپ کے پاس پیسٹ باہر کا ہوگا, ابلے ہوا انڈا آئے گا, دودھ کا پیالہ آئے گا, چائے پینے والے چائے پئیں گے, کافی والے کافی پئیں گے, ڈائننگ ٹیبل پہ کھایا جائے گا, دستر پہ کھایا جائے گا. دوپہر
کا وقت ہوگا آپ آفس کو نکلیں گے, آپ شام کو پلٹیں گے, ایک زندگی کا سسٹم سیٹ ہے, سب کچھ سیٹ ہے, پریشانی نہیں ہے, فون کال پہ ڈاکٹر ہے, فون کال پہ پانی ہے, فون کال پہ کھانا ہے. عزیز دوستو اگر کچھ نہیں ہے تو دین اسلام کا علم ہی ہے. تیرے امیر مال مست ہے, تیرے غریب حال مست ہے, امیر اپنے حال میں مست ہو گیا, غریب اپنے حال میں مست ہو گیا, کوئی زومیٹو میں مصروف ہے, کوئی رشتے میں مصروف ہے, کوئی کسی اور چیز میں مصروف ہے. عزیز دوستو اگر فکر نہیں ہے, اپنی اولاد کی نہیں ہے, بس آپ بیٹھے میں قرآن پڑھتے ہوئے اور بچے کو فون دے دیے, بچہ فون پہ کیا دیکھ رہا اس کے آنے والے زمانے کی فکر ہم کو نہیں ہے. عزیز دوستو اسلام سے غفلت مت کریں, یہ پہلا عظیم فیصلہ عزیز دوستو اگر آج نہیں لیا گیا زمانے کے آنے والے فطروں کا سامنا شاید ہماری اولاد نہ کر پائے. اللہ ہمیں صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا کرے. عزیز دوستو وقت کم ہے, دوسرا فیصلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں لیا وہ فائنینشل سسٹم کا فیصلہ لیا. عزیز دوستو مال کی بنیادیں مضبوط کرنے کا فیصلہ لیا. بے وقوفی ہے مسلمانوں کی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کا نام آتا ہے, صحابہ غریب لوگ تھے, پھٹے کپڑے پہننے والے لوگ تھے, گنڈی سینے تک ان کے بعد گنڈی نہیں تھی, یہ بے وقوفی ہے, یہ کسی ایک واقعے کی بات ہوگی. لیکن عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی, ناواقف راہ تھے, کوئی ڈگر نہیں تھی, ہدا ہم نے آپ کو ہدایت دی, ہم نے آپ کو علم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم دیا گیا آنے والے زمانے کا سامنا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ نے ارشاد فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, آپ کے پاس مال نہیں تھا, ہم نے غنی کر دیا, آپ کو مال عطا کر دیا. عزیز دوستو ہدایت, علم اور مال یہ دو چیزیں ایسی ہیں ہر زمانے کے فتنوں کا سامنا کرنے ہمارے پاس پیسہ چاہیے, ہمارے پاس علم چاہیے. علم ہے پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے علم نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تم جھلکنے کے چانسز ہو سکتے. عزیز دوستو مسلمانوں کو چاہیے فائنینشیل پوزیشن اپنا مضبوط کریں. آپ تو کھاتے پیتے ہوٹلوں میں یہاں وہاں نکل جائیں گے, لیکن اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کے بعد اس کے لیے مالی سرمایہ کیا ہوگا, کیسے وہ زمانے کے فتنے کا سامنا کر سکے گا. مال ہوگا تو ہجرت کر سکے گا, مال ہوگا تو نکل سکے گا. لیکن عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں کو یہ سسٹم نہیں دیا کہ مال کو جہاں چاہے اڑا لو, ختم کر دو, آگے کی پرواہ نہیں کرو. بلکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے اور حقیقی مذہب یہی ہے جو مسلمان کو سیونگ کی ترغیب دیتا ہے. عزیز دوستو زکوٰۃ کب نکلے گی, زکوٰۃ اسی وقت نکل سکتی جب آپ کے پاس مال ایک سال سیو رکھیں گے. ایک سال سیو رکھنے کی ترغیب اسلام تعلیم دیتا ہے. اگر آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے, آپ کروڑوں اڑاتے ہوں گے, اڑا لیجئے, لیکن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ کا سسٹم سال میں ایک بار اس لیے باندھا گیا کہ تم زکوٰۃ کی لالچ ہی نہیں بلکہ سیونگ بھی کرتے رہو. تم اگر دنیا سے چلے جاؤ گے تو اولاد کو کیا ملے گا. عزیز دوستو علم کے ساتھ ساتھ مال دینے کی فکر کر لیجئے. صحابہ کرام میں یہ بات تھی کہ غریب نہیں تھے. عزیز دوستو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تو ایسا بانٹتے دوبارہ کبھی ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگنا. ایک بدو قبیلے سے عرب کے آیا, پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال عطا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو وادی دکھ رہی ہے, ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ, بیچ میں جو حصہ ہے اسے وادی کہا جاتا ہے, وادی بھر کے بکریاں اسے عطا کر دی صدقے میں, جا اپنی زندگی گزار. جب پلٹا اس صدقے کو لے کر, اس مال کو لے کر, قبیلے والوں میں دوڑتا گیا, کہا اے لوگوں آؤ محمد کے دین کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ شخص ایسا بانٹتا ہے جسے فقیری کی پرواہ نہیں ہو جاتی, آؤ اس دین کی طرف آ جاؤ. کیسا کھڑا دیا قدموں کے اوپر, کبھی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے صحابہ کرام. انصار کے واقعات نہیں ہے, جب مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آگے مکے میں مدینے میں تشریف لے کر آئے تو انصار سے کہا ان کی مدد کرو. عزیز دوستو ایسا قدموں پہ کھرانے کا کارنامہ کائنات میں شاید کوئی قوم نہیں کر سکتی. انصار بیٹھے ادھر 90-45 اور مہاجر بیٹھے ادھر 45, بڑے بڑے سردار, بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن مضبوط کرنا ہے, مدینے میں ہمارے کھیتوں کا کاروبار ہے, کھیت کے پھل نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیت کی زمین سنگات آدھا دے دیں گے, انہیں آدھی زمین دے دو, ہم آدھی زمین دے دیں گے. ایسا فائنینشیل پوزیشن مضبوط کرتے تھے. عزیز دوستو معاذ بن جبل کا کہ واقعہ معلوم نہیں,
گئی. عمر بن خطاب کی خلافت کے دور سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, امیر المومنین الخطاب کی جب گورنرشپ آئی تو پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرے سال میں یمن میں کچھ زکوٰۃ لوگوں میں بانٹ دی اور کچھ زکوٰۃ جو سو مدینے کو بھیجا دیے جو بچ گئی. لیکن جب چوتھا سال آیا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی گورنرشپ کا یمن کے اندر ایسا فائنینشل سسٹم سیٹ کر دیے, کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں, ساری کی ساری زکوٰۃ جو یمن میں ملی تھی مدینہ بھیجا دیے. عمر بن خطاب کو غصہ آیا, کہا معاذ بن جبل کو پیغام دیا, یہ زکوٰۃ کا حق مدینے کے لوگوں کا نہیں, یہ زکوٰۃ کا یمن کے لوگوں کا ہے. کیا کر رہے ہو, زکوٰۃ کیوں نہیں بانٹتے وہاں پر, کیوں لوگوں کا فائنینشیل پوزیشن مضبوط نہیں کرتے. پروانہ بھیجا گیا, امیر المومنین ایسا سسٹم سیٹ ہو گیا ہے یمن میں ایک بھی زکوٰۃ دینے والا باقی نہیں ہے. حدیث دوستو ایسے مضبوط کیا جاتا ہے, ہمارے طرح نہیں کہ ہم بھکاری کو اگلے سال کہتے ہیں, اگلے سال دیکھا جائے گا, اگلے مہینہ دیکھا جائے گا. بھکاری کو بھکاری بنانا یہ ہماری سوچ ہے, نہیں, بھکاریوں کو اٹھا کے ایسا قدم ہٹا دینا, غربا کو اٹھا کے ایسا مضبوط کر دینا کہ کبھی ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے. حدیث دوستو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہشات اور اپنی ضرورت میں فرق کرنے کا احساس رکھیں. یہ شادی بالکل ضرورت ہے لیکن شادی خانہ ضرورت نہیں, خواہش ہے. حدیث دوستو لوگوں کو پیغام دینا ضرورت ہے لیکن یہ بڑے بڑے رخ ضرورت نہیں, خواہش ہے. یہ فون رکھنا ضرورت ہے لیکن بڑے بڑے فون رکھنا ضرورت نہیں, خواہش ہے. فضول خرچی سے بچیں, عورتوں کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر اپنے مال کو اڑانا دے, اولاد کی محبت میں آ کر اپنے مال کو اڑانا دے. ارے انہی کو محفوظ رکھنا ہے, آنے والے زمانوں کا اگر سامنا کرنا ہے. حدیث دوستو یاد رکھو, مال کے معاملے میں ہم کو جو سو آگے بڑھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی کچھ پیغام ہمیں ملا ہے کہ مالی پوزیشن مضبوط ہو جائے. آج کئی نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ حدیث دوستو بہنوں کی کمائی پہ سگریٹ کے چھلے اڑانے والے نوجوان, بہن باہر سے پیسے بھی جا رہی ہے, یا بہن نرس کا کام کر کے پیسے کما رہی ہے, بہن ٹیچر کا کام کر کے پیسے کما رہی ہے, باہر کسی کے گھر میں کام کر کے پیسے کما رہی ہے, یہاں باپ پیسے اڑا رہا ہے, یہاں بیٹا پیسے اڑا رہا ہے. حدیث دوستو خودداری کی ضرورت ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مکے میں سب کچھ لٹا دیے, سب کچھ مشرکین نے لوٹ لیا, مدینہ پلٹ کر آئے. سعد بن ربیع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ذمہ داری عبد الرحمن کو ساتھ رکھو, جب تک یہ قدموں پہ نہیں کھڑ جاتا, فائنینشیل پوزیشن مضبوط نہیں ہو جاتا, تمہارے گھر میں کھائے گا پیے گا رہے گا, ہر چیز مدد کرنا. عبد الرحمن کو لے گئے سعد بن ربیع, کہا عبد الرحمن میری جائیداد تیرے سامنے ہے, آدھی تو لے لے آدھی میں رکھ لوں گا. عبد الرحمن نے جو جواب دیا, حدیث دوستوں نوجوانوں تمہارے آنے والے فیوچر کی تیاری, تمہاری نسل کی تیاری, تمہاری اولاد کی تیاری کرو. عبد الرحمن نے جو پیغام دیا, نہیں سعد بن ربیع اللہ تیرے مال اور تیری اولاد میں برکت دے, میں خوددار قوم میں سے ہوں, مجھے یہ بتا دے مدینے کا بازار کہاں لگتا ہے. مدینے کا بازار لایا گیا, مکے سے آتے وقت کچھ سامان لائے تھے, خرید فروخت کرتے رہے, تجارت ایسی بڑی, آخرکار ایک دن نیا لباس پہن کر نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا شادی کر لی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر لیا ہوں. حدیث دوستو کس مقام پر تھے, فائنینشیل پوزیشن کہاں پہنچ گیا. صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, عمر بن خطاب ہر سال تمام ازواج مطہرات کو 10,000 درہم جو سو دیا کرتے تھے, معمولی رقم نہیں ہے, اور حضرت عائشہ کو 12,000 درہم دیا کرتے تھے. ایسا فائنینشیل پوزیشن ہوا, اما عائشہ 1,00,000 درہم کا باغیچہ صدقہ کر دی. حدیث دوستو ایسے پیسے والے صحابہ کرام تھے, پیسہ ان کے پاس تھا, وقتیہ طور پہ کسی موقع پر کسی سچویشن میں نہیں تھا ہوگا, لیکن صحابہ کے پاس 2 چیز سے جو اگلے زمانوں میں دیے. امام بخاری کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ ان کی ماں جو نے اشرفیوں کی پوٹلی دیتی ہے, لوگوں نے پوچھا کہاں ہے, مال دے دیا, عطا کر دیا. پیسے والے تھے امام بخاری, پیسے والے تھے دوسرے لوگ, شیخ البانی گھڑی کی دکان پہ کام کرتے تھے. حدیث دوستو پیسے کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا ہے, حلال کام کریے. یہ نہیں کہ لوپا ڈوپی, ایک گھر کی پراپرٹی ہے 4 لوگوں کو بیچ دیا جا رہا, جب بیچا جاتا تو تیسری پارٹی آ کے کیس داری. کتنے کیسز وہاں سے لے کے یہاں تک حیدرآباد میں سے چلنے والے. باہر کے ایک وجے واڑا کے ساتھ ملے, حیدرآباد میں نہیں لے سکتا میں پراپرٹی, یہاں ایک کاغذ 4
چار جنوں کو بیچا جاتا. حدیث دوستو, تمہاری اولاد کو تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا پیسے کمانا, ایسا لوپا ڈوپی کرنا, ایسا دھوکے بازی کرنا. حدیث دوستو یاد رکھو, اصول علم میں آگے بڑھ جائیے. میرے تمام ان باتوں کو آپ اگر سمجھ رہے تو سمجھ جائیے. حدیث دوستو, دین اسلام کی ضرور بضرور ہماری ذات, ہماری اولاد کے لیے ضرورت ہے, اور مال کی ضرورت آپ کو بھی ہے, آنے والی اولاد کو بھی ضرورت ہے. بس وہی ملے گا جو اللہ دے گا. اللہ کے دین کو تھامے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.